السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر شجر نشین ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا تو بڑا بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آمادہ کیا اور کہا کہ اگر مدینے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرے گا تو تجھے بہت مال و دولت دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے لیے ملاحظے کے لیے باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ نصرانی پہلوان بھی باغ میں پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس درخت کے نیچے تشریف لائے اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر زمین پر لیٹے اور بغیر کسی بستر اور تکیے کے سو گئے۔ آپ کو سوتا دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان نیچے اترا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی تلوار اٹھائی تو فوراً ایک شیر آپ کے پیروں کی طرف سے آیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا اور شیر چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دینے اور آپ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی پہلوان کے گرنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ اس کے بعد جب آنکھ کھل گئی تو شیر غائب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا، تو کون ہے؟ تو نصرانی بولا، جناب آپ کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند کیا ہے، میں بیوقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا، لیکن جب آپ سوئے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا۔ اتنے میں غائب میں ایک آواز آئی، تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ غائبی آواز سن کر نصرانی پہلوان بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضرت جنگلی شیر آپ پر پہرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ نصرانی پہلوان مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گھر میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے۔ 62 سال عمر ہے اور خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بلا وجہ رو پڑے۔ آپ کی زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ اپنے باپ سے پوچھو انہیں کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف یا درد تو نہیں؟ صاحبزادے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، ابا جی کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی ماں کو بلاؤ۔ سب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے ارد گرد بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے۔ آج مسجد میں جب نکلا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑا ہی اچھا ہے، انصاف والا ہے، عدل والا ہے۔ صاحبزادے نے پوچھا،
ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ باہر تو میں سب کے ساتھ اچھا تھا اور سب اچھا سمجھتے ہیں، لیکن کہیں گھر میں کوتاہیاں تو نہیں کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو بھی رہے تھے اور اپنی زوجہ سے یہ فرما رہے تھے کہ کہیں میں تمہارے حقوق کو پامال تو نہیں کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جب یہ سنا تو کہنے لگی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تو آپ سے بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا کہ میں بات نہیں کر سکی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ تم نے اپنا سارا وقت مسجد میں نکال دیا، بہتر زندگی کی کوئی خوشی دیکھ بھی نہیں سکی۔ میرے دل کے اندر بھی تو خواہشات تھیں کہ میرا شوہر مجھے کہیں گھومنے لے جاتا، میرے پاس بیٹھتا، لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ مجھے آپ سے بڑا شکوہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، چلو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کہنے لگی، میں معاف نہیں کر سکتی، پہلے میری شرط پوری کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرمانے لگی کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا حکم دیں گے تو کیا آپ میری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، آپ میری سفارش کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تیرے ساتھ وعدہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اگر عمر کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں جگہ دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گائیڈنس آف اسلامک لائف سائیکل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔